السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، آج میں پھر آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان اور بہت ہی پیارا واقعہ، یعنی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور سب سے پہلے قتل کس کا ہوا، یعنی دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا اور کس کو قتل کیا۔ آج میں اس واقعہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ یعنی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کس کو کیا۔ آئیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل کا ہوا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل کا ہوا اور سب سے پہلے قتل حابیل نے کیا۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ یہ دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی اسی لیے وہ تیری بہن ہے، تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خدا بند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا، یعنی وہی اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں یعنی گیوں کی کچھ بال اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ آسمانی آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو مجھے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت حابیل کی عمر شریف 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا حبل حرا کی کھاڑی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ہی غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک
کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، یعنی 100 سال تک آپ کبھی مسکرائے نہیں، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کے بارے میں کیا فرمایا، جس کا عربی اشعار ترجمہ یہ ہے: تغیرت البلاد ومن علیہا فوجہ الارض مغبرق قبیح تغیروا كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الصبيح۔ ترجمہ: تمہارے شہروں اور ان کے باشندوں میں تغییر پیدا ہو گئی، اور زمین کا چہرہ غبارہ آلودہ اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پکڑا، پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا: حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، یعنی جو بھی خون کرے گا اس میں قابیل حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہے کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی ذات ہونے کے باوجود آپ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 123 برس کی ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔